فرمایا بہلول یہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے، جنید بغدادی صاحب اس کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے حلال کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہلول دانا کو امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گزرے، بہلول دانا بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، سلام کیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں جنید بغدادی ہوں۔ فرمایا ہوئے تو بغداد کا سب سے بڑا امام ہے، تو بازو پکڑ کے اپنے پاس زمین پہ بٹھایا۔ فرمایا یہ بتا تجھے کھانا کھانے کی تمیز ہے یا نہیں؟ تو امام جنید بغدادی نے کہا تھا بالکل ہے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، دسترخوان لگا کے کھانا چاہیے، اور فلاں فلاں دعا پڑھنی چاہیے، پہلے اللہ کی صفات بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں۔ تو بہلول کو غصہ آیا، فرمایا اتنے بڑے امام ہو، تمہیں کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ امام جنید بغدادی کے شاگردوں نے کہا تھا کہ حضرت یہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، وہ بہت بڑے امام تھے۔ فرمایا نہیں، آج بہلول سے پوچھ کے رہنا ہے کہ بات کیا ہے۔ بہلول ناراض ہو کے آگے چلا گیا، امام صاحب نے ہاتھ پکڑا، ریت پر بٹھا لیا بہلول کو زبردستی۔ فرمایا مجھے تو بتانا ہی پڑے گا۔ تو فرمایا سن جنید، کھانا کھانے کی تمیز یہ ہے، کھانا کھانے کا احترام یہ ہے، اور کھانا کھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب کھانا آ جائے، دسترخوان پہ لگ جائے، ڈائننگ ٹیبل پہ لگ جائے، جب سامنے بچھا لیا، پلیٹیں لگ گئیں، دسترخوان آ گیا، ساری چیزیں رکھ گئیں، لقمہ توڑ لیا گیا۔ فرمایا بہلول یہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے، جنید بغدادی صاحب اس کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے حلال کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے آپ سب کو دین کا وارث بنایا ہے، لوگوں کے اوپر عزادار نہ بنو، لوگوں کی بے عزتی کرنے والے نہ بنو۔ اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم جہاں پر ہیں کروڑوں لوگ تو ہم سے نیچے ہیں، کروڑوں لوگ تو ابھی بھی سڑکوں پر سو رہے ہیں، کوڑے کرکٹ میں رزق تلاش کر رہے ہیں، ہسپتالوں میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ خدا کا شکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی دی، صحت دی، چھت دی، 2 وقت کا کھانا دیا، عزت کی زندگی عطا فرمائی، اس کے باوجود ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں تو پھر کس دن کا انتظار ہے؟ کیا پھر اس دن کا انتظار ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی ہماری لیے دعا کرنے والا بھی باقی نہیں بچے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے میاں، یہ جن کے لیے ٹھگیاں مارتا ہے نا، اس اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا ہے کہ جن کے لیے بے ایمانیاں کرتا ہے، تیرے مرتے ہی کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھاؤ، ان کے کپڑے بھی لے جاؤ، چارپائی بھی لے جاؤ، برتن بھی لے جاؤ، کیوں یہ کوئی بدروح تھی جو تمہارے گھر میں رہ رہی تھی؟ یہ وہی ماں اور باپ ہیں جنہوں نے اپنا خون پلا پلا کے تمہیں جوان کیا، ان کے مرتے ہی ان کے بستر سے بھی نفرت آ گئی، ان کے تکیے سے بھی نفرت آ گئی، ان کی ان پلیٹوں سے، کھانے کے برتنوں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے، ایک بڑی خوبصورت عورت بہت بہترین کپڑے پہنے ہوئے جنت کی طرف ایک طرف پھر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، جبریل کو پوچھا یہ کون ہے؟ اور جب وہ عورت خود پلٹی تو اندر اس کا چہرہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی خوبصورتی نہیں تھی، اور باہر سے دیکھنے میں ایسے تھی کہ اس سے بہترین خوبصورت لباس کوئی نہیں ہوگا۔ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو باہر سے چمک دمک والی ہے، اندر سے یہ بالکل کالی اور کھوکھلی ہے۔ اگر دنیا کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو ایک رتی نہ کسی کو دی جاتی، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام بھیجا ہے کہ جب بھی کبھی تم توبہ کرنا چاہو تو بیچ میں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آؤ گے اپنے رب کی طرف، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ دور ہے؟ اللہ نے کہا نحن اقرب،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتاؤ کہ میں تو یہ جو گلے کے اندر سانس والی ناڑی چل رہی ہے نا، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ جب بولتا ہے نہیں صرف سوچتا ہے میں تب بھی سنتا ہوں۔ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔